الیکشن کرا دیں دے رول لائن اسی پہ الیکشن. اچھا اس کا الیکشن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سب کچھ تعلق اس بل کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود اس بل کا ایک لفظ میں بتا دیں کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ الیکشن ڈیلے ہے. میں بتاؤں بتائیں الیکشن کا کیا میں تعلق بتاتا ہوں. آئین آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. آپ نے کہا یہ بینچ ہی غلط ہے. اس کے بعد آپ نے بینچز بنانے کا قانون جاری تبدیل کر دیا کہ یہ دوسرے لوگ آئے بینچ میں تاکہ یہ جو بینچ الیکشن انفورس کرا رہا ہے اس کو ہم کسی توڑ دیں. وہ جو ججز ہیں وہ انڈیا کا آئین پڑھ کے آئیں گے. وہ بھی تو یہی آئین پڑھیں گے نا. کیا کل کو وہ نہیں چیف جسٹس بنیں گے پھر اس کے بعد نہیں بنیں گے؟ آپ نے کہا اس قانون کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کا سیاست سے مکمل طور پر لینا دینا. اس کا سیاست سے نہیں. میں پھر بھی اس قانون کی حمایت کرتا ہوں. سپریم کو بٹس آف دس لا میں مانتا ہوں کہ سب ججز کو بیٹھنا چاہیے. اجتماعی دانے سے فیصلے ہونے چاہیے. اور جو 90 ڈیز کا الیکشن ہے آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ 90 ڈیز اگر 90 ڈیز ہے نا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ وہ آرڈر 90 ڈیز کا ہی دیتے. وہ جو 13-14 اپریل کی وہ 30 اپریل ہوگی. اب وہ 14 مئی ہوگی ہے. 90 ڈیز مطلب 90 ڈیز ہی ہونے چاہیے تھے. جو مرضی دنیا کی آفت گر جاتی پھر 90 ڈیز کے اندر ہی کرانے تھے. یہ کیوں لیوریج دیا گیا؟ نہیں اگر ریٹ بنانی ہے تو پھر اس طرح بنائے نا. یہ تو نہیں کہ نہیں اب میں یہاں پر مہینہ آگے کر دیا کیونکہ یہ ہو گیا. اس طرح کا ایشو ہمارا الیکشن کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کے ساتھ. میں ایک واضح آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. پھر تو آپ شاید بہت سی چیزیں اس طرح ہوئی نہ جس طرح ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے 40 دن ضائع کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اس کو 10 دن آگے کیوں لے گئے. انفیئر ہے. نہیں تو جو 40 دن ضائع کرتے ہیں تو اگلے نے تو قانون انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا ہے نا. قانون کیلنڈر تو کھلے نہ پائی جان. کیلنڈر تو ان کے سامنے پڑا کہ آپ لوگ بک کرائے نا. 10 دن میں کرا دیں الیکشن. 5 دن میرا جو ضمنی الیکشن ہوا 5 دن میں کرایا تھا انہوں نے الیکشن کہ 5 دن کی کیمپین تھی. بس 12 اکتوبر کو فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہے. 16 کو پولنگ تھی. دیٹس اٹ. جب الیکشن ہے تو پھر الیکشن ہے. پھر جو نہیں ڈیٹ کراس ہونی چاہیے. پھر ہم یہ تو نہیں ادھر ادھر کے 40 دن آپ نے گزار لیا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. نہیں دینا ٹائم. جنرل الیکشن ہے نا. بائی اینی ویز دیکھیں اس میں بہت سارے ویوز ہوں گے. یہ ویو بھی کہ اگر آپ آگے جا رہے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو جا تو رہے ہیں نا پھر لیکن وہ کتنا آگے جا سکتے ہیں وہ دیکھیں. آئین کا کتنا آگے اگر آئین کا بہانہ لے رہے ہیں کہ کتنا بھی آگے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا علی موسیٰ گیلانی صاحب کل سب روئیں گے جب آپ اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے اور 94واں دن آ گیا. انہوں نے کہا 94 رکھتے تو 1294 دن بھی ہو سکتے ہیں. سارے ہم بیٹھ کے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. ہم سب بیٹھ کے روئیں گے کہ یہ بڑی زیادتی ہو گئی. آج تو آپ بینیفیشری ہے نا اس چیز کے. کیوں کون بینیفیشری ہے؟ نو بڈی از دا بینیفیشری. آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. آپ نے بات جو کی نا اصل مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا اگر یہ 17 جولائی کی ضمنی الیکشنز نہ ہوتا. اب وہ جب الیکشنز ہوئے ہیں تب سے کایا پلٹی ہے. اور سیکنڈلی میرے بھائی نے جو بات کی دیکھیں آپ ویسٹ منسٹر سسٹم فالو کرتے ہیں. ان کے پاس ریٹن قانون نہیں ہے. ہمارے پاس قانون ہے کانسٹیٹیوشن نہیں. اس کی جو اصلاح ہے وہ اردو میں آئی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا وہ ریٹن ہے. ریٹن کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. ٹرائیکاٹمی پاورز میں جو 191 ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے. پارلیمنٹ اس کو چینج کرنا ہے 2/3 میجورٹی سے. ہمارے اندر بھی جو لا بنتے ہیں اس کی جو سیکرٹری اور لیجسلیشن ہوتی ہے وہ اسی منسٹری کی ہوتی ہے. میں فائنانس سے ریلیٹڈ بات ایک اور کروں پوری بات کر لوں میں. پھر لوگ سمجھتے مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں. اس وقت جو 2 سائیڈز ہیں کیا سپریم کورٹ کے اوپر ڈویژن اسی بنیاد پہ نا کہ آپ کو ایک چیز سوٹ کر رہی ہے. ڈویژن کو مانتے ہیں. ڈویژن کیا اگر یہی ڈویژن ہوتی تو جو سوری صاحب والا فیصلہ وہ تو 3-2 ہونا چاہیے تھا. اگر سوری صاحب والا فیصلہ 3-2 ہونا چاہیے تھا. پھر تو ایک پہلا فیصلہ سی آپ سوچ نہیں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3-2 فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر ججز کے اندر مسئلہ ہے اور وہ ججز آج برے ہو گئے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف سو موٹو لیا تو پھر ان کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا. آئین کے اندر تو 2 ہفتے دیے ہوئے ہیں. وہ تو 2 ہفتے میں نہیں آیا تھا تو کیوں انہوں نے مان لیا اور کیوں اس پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. وہ تو اراؤنڈ 30 دن بعد ہوا تھا. ہماری 2 کانفرنسز ہو رہی تھی اسلامک کانفرنسز پاکستان کے اندر پہلے سیکرٹریز کی اور دین وزیر خارجہ کی. تو مجھے بتائیں انہوں نے کیوں مان لیا. وہ تو 30 دن بعد ہوا تھا. وہ بھی نہ مانتے. اچھا ہاتھ پاپ گندا تو نہیں چلے گا. اور دوسری طرف پھر تو ان کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے تھا جب بی بی شہید ہو گئی تھی اور الیکشن آگے ہو گیا تھا. یہ کہتے ہیں خیر ہے ٹریجڈیز ہوتی رہتی ہیں
इलेक्शन 90 दिन के अंदर चाहिए। क्यों मान लिया था उस वक्त जो इलेक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लेट हुए थे? ये अच्छा गंदा गंदा थू नहीं चलेगा। असल चीज है क्या, आपने कहा ये कभी अच्छा तरीका, अगर इलेक्शन उस टाइम पर होते तो 2/3 मेजोरिटी आ जाती पीपल्स पार्टी की। हमारे तो नुकसान में चली बात। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? डर गए थे वो, ये भी डील हुई होगी। मैं ठीक कह रहे हैं, अगर खड़े होना चाहिए था। शहादत के हफ्ता बाद इलेक्शन होता तो पीपल्स पार्टी तो सब स्वीप हम घर में बैठे होते सारे इलेक्शन ये तो खड़ा होना चाहिए था ना। ये आपको पता ना, कहा भी क्या था जब जरदारी साहब ने एग्री किया था इलेक्शन मुलतवी करने के, Yes. तो ये उस वक्त पार्टी में कहा गया था। अब क्यों एग्री कर रहे हैं? इसी तरह हमें कोई जरूरत नहीं है। असल क्या चीज, अच्छा देखो ना, अब ये आगे क्या चाहते हैं? एक सेकंड, मैं जुबैरी साहब मौजूद, सुप्रीम कोर्ट बार का व्यू ले लूं इसके ऊपर। आबिद जुबैरी साहब की का कॉल ड्रॉप हो गई। दूसरा चीज देखिए, आप सॉरी यार, मोस्ट ऑफ अस, वो सिचुएशन एक बन गई है इसकी वजह से। मोस्ट ऑफ अस हम एग्रीड विद द लेजिस्लेशन कि लेजिस्लेशन इस तरह की होनी चाहिए, पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। अगर यही केस आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर ले जाएं, वहां रिप्रेजेंटेशन है सीनियर 3 जजेस की, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, लॉ मिनिस्टर की, और उसे कहते हैं क्योंकि हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, हम चाहते हैं, आप भी ये समझते हैं कि हम एक देख चुके हुए हैं सजाद अली शाह वाले केस में, जब आज सीनियर जज नहीं लगता था तो क्या होता था, कोयटा बेंच बन जाता था, फैसलाबाद बेंच था उसमें हो जाता था। और कमेटीज में बैठक करें, सुप्रीम कोर्ट नुमाइंदा बुला तो लिया है, अभी बुलाया है, अभी बुलाया है यार। इनको तो मतलब इनका हाल यही है, ये इनके ऊपर केस है। काशिफ इनका हाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ, ऐस किस्म की गल्ला नहीं करी। काशिफ इनका हाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का केस है वो जल्दी सुना जाए, पर जो इनका केस है वो साल से नहीं लगा। वो ठीक है, वो ठीक है। असल बात क्या है, केस लड़ेंगे ना, उन्होंने ये थोड़ी बात करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये कह रहे जजेस को आप नहीं कहते होते थे केस चालू करो इनके, तो हम तो हमेशा कहते हैं, आप ही कहते थे गिरफ्तारियां करो, हम तो हमेशा कहते हैं कौन करे यार, कौन करे अपनी मर्जी। नहीं, बिल्कुल ये बात है। देखें हमारे ऊपर कोई एक करप्शन का केस है, हमने कोई केसेस इनके ऊपर बनाए हैं, बताएं? इन्होंने तो वो केसेस है जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं। वो देवी हमने बनाया, रमजान शुक्र मिल हमने बनाया, कुटकना हमने बनाया जो इनके ऊपर है। यही तो कह रहा हूं। नहीं, 2021 में जाके फर्द जुर्म लगी, ये भी भूल गए। 94 का केस है, 2000 पता नहीं वो फोटो स्टेट आ गई, 2021 में जाके फर्द जुर्म लगी। अच्छा आप है, अब करना क्या? देखिए मैं कह रहा हूं कैसे ही चलता ना, इसको ठीक करें ना सारे बैठ, कैसे करेंगे? देखिए तरीका मैं तो उसके ऊपर करेंगे। लेट मी हियर मंसूर ऑन दिस। करते हैं सारे को, आप आगे बढ़े, पूरा प्रोग्राम पे आधा। मंसूर, योर 2 सेंट्स, ये जो कुछ हो रहा है, वकला की बात तो हम सुन लेंगे, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बट कोर्ट का भी अपना एक लीगल व्यू है इन सारी चीजों पे, और वो उन्होंने व्यू दे दिया आज, हुक्म इम्तनाई दे दिया। आपको लगता है कि अदलिया पार्लियामेंट की अगले फेज में एक और लड़ाई शुरू होने वाली, ज्यादा सख्त लड़ाई हो जाएगी? काशिफ साहब, असल कहानी ये है कि अब हम लोग एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहां पे एवरीथिंग इज नाउ प्रेडिक्टेबल, एवरीथिंग। आई मीन, आप मुझे बताइए कि जब ये मामला शुरू हुआ था, जैसे ही इन लोगों ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने असेंबली के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मजाल है कोई तज्जियाकार होगा जो ये प्रिडिक्ट ना कर सकता हो कि पहले ये सदर के पास जाएगा, ये सदर से वापस आएगा, फिर ये सदर के पास जाएगा। कुछ ने कहा था जब दोबारा ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा तब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां पे जिस तरह का बेंच बनेगा वहां से उड़ा दिया जाएगा। मतलब एवरीवन हैड ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड दिस कि यही होना है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उसके अंदर तब्दीली जरूर आई है, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये, जहां पे जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये प्रेडिक्शंस अब की जा सकती हैं, वहीं पे थोड़ी देर पहले ये मूसा गिलानी साहब ये जो बात कर रहे थे, मुझे इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि जी इन्होंने 90 डेज क्यों नहीं कहा, इन्होंने 90 डेज से आगे क्यों चले गए, 4 दिन आगे, 5 दिन आगे, या 2 हफ्ते आगे क्यों चले गए? भाईजान, आप लोगों ने 21 अरब रुपए जो नहीं दिए, जो जिसके ऊपर आज आप लोगों ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने इस बुनियाद के ऊपर किया है कि जी वो इलेक्शंस जो है चूंकि आप 15 दिन आगे ले गए तो इस वजह से हम पैसे नहीं दे सकते थे। 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते तो 21 अरब दे देना सी, तब आपके पास 21 अरब कहां से आ जाते? तो ये एक्सक्यूज, और ना आपने कहीं पे भी ये दलील नहीं दी कि जी चूंकि आप इसको आगे ले गए 90 डेज से तो आप हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है मंसूर, इसमें एक और इशू भी है ना, आपने जो प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है ना, कि बाकी आपने सारे जो कहा, हम सारों को पता था यही होगा, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी आगे, इसको जरा आगे लेकर जाए तो सबको पता है इलेक्शन नहीं हो रहे, सबको पता है इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, सबको पता है कौन कौन इसमें क्या क्या चाहता है, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को यखनी के टीके कौन लगा रहा है,
کہ سر کھلو جاؤ الیکشن نہیں ہونے گے اس ملک میں. تو مسئلہ یہ پتہ پریڈکٹیبل تو سب کچھ ہے اس ملک میں, خالی کچھ چیزیں ہم بات کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے. میں منصور کا جواب لے لوں پھر اس کے بعد نہیں. یہ سر میں یہ کہتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے پہلے نا, لیٹ می سے دس آن ایئر, اکثر اوقات نا پاکستان کے چینلز کے حوالے سے تجزیہ کر رہا ہوں, ہماری اپنی برادری کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ جی اسی پہلے ہی پریڈکٹ کر لینا, انہیں کی کہنا ہے. مطلب اکثر اوقات لوگ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پہ کرٹیسزم ہم لوگوں پہ کرتے ہیں, بٹ وی نیور ایکسپیکٹڈ دس کہ کبھی ججز کے حوالے سے اس قسم کی, پالیٹیشینز کے حوالے سے بھی آبویسلی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. موسیٰ بھائی بیٹھے ہیں, علی بھائی بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے انہوں نے پارٹی لائنز دینی ہے, یہ اسی کے اندر بات کریں گے, پارٹی لائن سے ہٹ کے کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن ججز کے حوالے سے کبھی بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا, یہی کہا جاتا تھا کہ ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ مائنڈز پہلے سے میک اپ ہوئے میں, یا یہی فیصلہ دیں گے, یا بینچ اس طرح کے بنیں گے. اب تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ آپ کیسز دیکھ کے اس کی فارمیشن کس قسم کی ہے, اس کا پٹیشن کس طرح کی بنی ہے, اب تو لوگ یہ پریڈکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جناب کتنے اس بینچ کے اندر کون کون سے ججز بیٹھے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن ایک چیز انپریڈکٹیبل ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کون چلا جائے. دس از انپریڈکٹیبل which is fair also. The only unfortunate reality is کہ یہاں پہ 8 رکنی, اگر فرض کرو, چلو میں نمبرز نہیں کہتا, تقسیم دونوں سائڈ کی غلط ہے. دس از واٹ از رانگ از رانگ, ہر چیز کا بٹوارا ہو چکا ہے. جس کو پولرائزیشن کہتے ہیں, پولرائزیشن صرف سوسائٹل لیول پہ نہیں, ہر لیول کورٹ لیول پہ, پارلیمنٹ لیول. بیٹھو کٹھے بیٹھو, نیا عمرانی معاہدہ کرو, الیکشنز کرائیں بھائی, الیکشن کی تیاری بھی نہیں ہے. انہوں نے ٹکٹ فائنل کیا, مجھے پتا ہے ان کے پیچھے ایم پی ہے, اپنی ایم پی کی حالات دیکھ کے نظر ہی آ رہا ہے. اتنی بھی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے, خالہ جی کا واڑا نہیں تو الیکشن کرا دیں, یہ کیا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے, ان کو اپنے ایم پی بتائیں, ان کے ایم پی کتنے, اگر خالہ جی کا واڑا نہیں تو الیکشن کرا دیں بھائی. میرا ریزن آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ الیکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں اور الیکشن سے دور بھاگ رہے ہیں, وجہ ہوگی نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہاں پر. پی ٹی آئی جس چیز کے اوپر جس چیز کو مل کر یہ کیوں ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اسد کیسر نے نہیں کہا آپ کو آئینی ترمیم چاہیے, انہوں نے کہا یہ کیوں آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اتنی اچھی پوزیشن میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ الیکشن, عمران خان نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پنجاب کا الیکشن توڑا تھا, اس نے پرویز الہی کو بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی توڑی نہیں, وہ اپنا الیکشن چاہتا تھا. اور ہمیں یہ الیکشن, میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہمیں گورنمنٹ کو اور تمام اداروں کو جو کہ ڈومین الیکشن کمیشن کا ہے, یہ الیکشن ود ان 40 days کرا دینے چاہیے تھے پنجاب کے اور کے پی کے. اب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہوں گے کہ میں علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم این اے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کرایا جائے. ڈیمانڈ کی بات نہیں, میں رائے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو گزر گیا تو میں اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ود ان 45 days, ہم سب کی اپنی, میں کسی کا پابند نہیں ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا, میں آپ کو بات کلیئر بتا رہا ہوں, میرا اپنا مائنڈ ہے, میری اپنی تھنکنگ ہے, اور میں جو بات کروں گا میں یہاں سے کروں گا. تو میں عمران خان کیا بیانیہ لے کے جاتا کہ میری پرویز الہی کی حکومت امریکہ نے توڑی ہے, اس نے توڑی ہے. یہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسمبلیاں نہیں توڑی گئی تھیں, یہ اسمبلیاں توڑی گئی تھیں جو اطہر منرا صاحب نے کہی کہ کس وجہ کے اوپر, پہلے یہ بتاؤ اپنے پرسنل گین کے اندر کل صبح عمران خان بن جائے اور الیکشن نہ ہو, یہ پھر توڑ دے گا اسمبلیاں. کیا ملک کو ہم نے گڈا گڈی کا کھیل بنایا ہوا یہاں پر, اس لیے اسمبلیاں توڑیں گے کہ مذاق ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. باندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے وہ سارا شہر جلا دے, آئین بدل دے. بلوچستان میں نہیں تھا جس نے بلوچستان